وزیراعظم شہباز شریف نے کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہر شہری کو اپنے مذہب پر مکمل آزادی حاصل ہے اور کسی کو قانون سے بالاتر ہو کر منمانی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانیت کے لیے خدمات اور قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے بلند مقام کا حوالہ دیتے ہوئے مسیحی برادری کے قومی دفاع اور ترقی میں کردار کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حکومتی عزم کو دہرایا اور وطن پر جان قربان کرنے والے مسیحی شہریوں کو سلام پیش کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے کہا ہے کہ پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس اب ایکٹ بن چکا ہے جسے صوبائی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون عام آدمی، بیواؤں، یتیموں اور غریب شہریوں کو قبضہ مافیا سے تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ سالہ سال تک لوگ عدالتوں میں کیس لڑتے رہے مگر انصاف نہ مل سکا۔ عظمی بخاری کے مطابق صوبے میں قانون سازی کا اختیار اسمبلی اور چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے اور یہ ایکٹ عوامی مفاد میں ہے۔ بھارتی فوج نے سوشل میڈیا پالیسی میں نرمی کرتے ہوئے اہلکاروں کو انسٹاگرام صرف دیکھنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم پوسٹ کرنے، لائک یا کمنٹ کرنے پر پابندی برقرار ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر محدود دائرے میں کیا گیا ہے تاکہ فوجی حالات سے باخبر رہیں، جبکہ ماضی میں ہنی ٹریپس اور حساس معلومات کے لیک ہونے کے واقعات کے باعث سخت قواعد نافذ تھے جو اب بدستور لاگو رہیں گے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں ناردرن لائٹ انفنٹری کے 21ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ NLI سینٹر بونجی میں منعقد ہوئی، جس میں 901 نوجوانوں نے کامیابی سے عسکری تربیت مکمل کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی فورس کمانڈر ناردرن ایریاز تھے، جنہوں نے پاس آؤٹ ہونے والے نوجوانوں اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے LNI کی تاریخی قربانیوں اور سیاچن سے کارگل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جرأت و بہادری کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ترک حکام نے تصدیق کی ہے کہ لیبیا کے آرمی چیف جنرل محمد احمد الحداد کا طیارہ برقی نظام میں خرابی کے باعث انقرہ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثے سے قبل طیارے نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو ہنگامی صورتحال سے آگاہ کیا تھا، تاہم لینڈنگ سے قبل رابطہ منقطع ہو گیا۔ ترک حکام نے واقعے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ لیبیا کی عبوری حکومت نے جنرل الحداد اور دیگر اعلیٰ فوجی اور سرکاری حکام کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری عراق کا 5 روزہ کامیاب سرکاری دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ روانگی سے قبل صدر نے کربلا معلیٰ میں روضہ امام حسین اور حضرت عباس علمدار پر حاضری دی، جہاں انہوں نے نوافل ادا کیے اور امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر صدر پاکستان نے امام حسین کی عظیم قربانی کو حق، عدل اور استقامت کا دائمی استعار قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دورے کے آخری مرحلے میں انہوں نے گورنر کربلا اور مزارات کے منتظمین سے ملاقاتیں بھی کی، جن میں باہمی احترام اور مذہبی سیاست کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک بھر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش آج روایتی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کے پروقار تقریب سے ہوا، جہاں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے ذمہ داریاں سنبھالیں اور پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ میجر جنرل افتخار حسین چودھری تقریب کے خصوصی مہمان تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں قائد کے اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو روشن مستقبل کی ضمانت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن پوری قوم کے لیے تجدید عہد کا موقع ہے۔ ملک بھر میں عام تعطیل کے باعث سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر خصوصی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جن میں بابا قوم کی معاشرتی رواداری اور انصاف پر مبنی تعلیمات کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ امریکی جریدے دی جیو پولیٹکس نے انکشاف کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ TTP افغانستان میں چھوڑے گئے $7 ارب مالیت کے امریکی ہتھیاروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق M4، M16 رائفلیں اور نائٹ ویژن سائٹس جیسے جدید آلات بلیک مارکیٹ کے ذریعے دہشت گردوں تک پہنچ رہے ہیں، جس سے خیبر پختونخوا میں فورسز اور شہریوں پر حملے میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پہلے ہی یہ ثابت کر چکا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد امریکی ہتھیاروں سے لیس ہو کر پاکستانی سرزمین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں 19 نئی یہودی بستیوں کی منظوری پر 13 یورپی ممالک اور جاپان نے سخت مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں ان اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں عدم استحکام کی وجہ قرار دیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کی لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ بچوں سمیت 12 افراد زخمی ہوئے، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔